نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہاں پہ یہ الف مدہ ہے، اس کے اوپر مد آئے گی کیونکہ اسی کلمہ کے اندر اس کا سبب مد حمزہ موجود ہے۔ جاء میں بھی اسی طرح یہ مد آئے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ الف اصل میں ان تھا، نون ساکن تھا، تو نون ساکن کے بعد تا مشدد ہے، اس میں ایک پہلی تا ساکن ہے تو دو ساکن اکٹھے ہوئے، تو یہ ان چار میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کو کسرہ دی۔ ان چار کون سے ہیں؟ یہ ہوم یا قوم کا میم نہیں ہے، من کا نون نہیں ہے، واو لین فعل جمع کی نہیں ہے، تو الف لام میم سورہ آل عمران کا میم نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کسرہ دی۔ اگر واو مدہ ہوتا تو پھر اس کو مدہ نہ کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے اخفائے شفوی، یرملون میں سے میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفوی نہ اخفائے شفوی۔ تو نون ساکن کے بعد با ہے تو اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اس نون کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھا، تو یہ من بعد تھا تو اس کو ہم نے پڑھا من بعد۔ من العلم میں بھی ایسے ہی ہے، من کا نون ساکن تھا، العلم یہاں پہ لام ساکن ہے تو اس من کے نون کو فتح دی، وہ تجوید کے قواعد کے مطابق۔ من السماوات من الارض من العلم انک اذا لمن الظالمین، یہاں پہ تنوین کے بعد لام آیا ہے حروف یرملون میں سے، اگر تنوین کے بعد را اور لام آ جائے تو ادغام کامل ہوتا ہے، تو یہ مکمل طور پر اذن کی تنوین جو ہے اسلام میں چلی جائے گی۔ تو اس کو نون جب بھی مشدد آئے اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں، انک اذا لمن الظالمین، ضا کو پر کریں گے کیونکہ یہ خصدہ و تنقیض ضا پر حروف میں سے ہے، تو اس کو ظالمین کریں گے تو یہ ذال کی طرف بات چلی جائے گی، وہ پتلا ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا واو استئنافیہ، ان شرطیہ ہے، لام جو ہے یہ لام معطیہ للقسم ہے، اتبعت تا با عین مادہ سے، یہ باب افتعال سے ہے، اتبع 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 اتبعو اتبعت، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ احوا ہا واو یا مادہ سے، یہ باب سین سے آتا ہے، اگر فعل استعمال ہو، یہاں پہ افعال کے وزن پر جمع مقصر ہے، یہ ہے احوایا احوایا۔ تو قاعدہ ہے یہ الف زائدہ کے بعد اگر یا واو متحرک آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو یہ ہم نے احوا پڑھا اس کو، تو یہ یا جو ہے حمزہ سے بدلی ہوئی ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل، کیونکہ یہ اسم ہے یہ اسم ہے تو مجرور ہوئی۔ من حرف جارہ، بعد اسم ظرف، ما اسم موصوفہ یا اسم موصولہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ما جا جیم یا حمزہ مادہ سے جایا آ بنا، تو جایا آ میں یا کو ماقبل جیم کے اوپر زبر کی وجہ سے الف سے بدلا تو یہ بن گیا جا آ، یہ باب فا سے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے کاف ضمیر منصوب متصل، کیوں منصوب؟ یہاں پہ اس کو مجرور کہا، یہ منصوب یہ فعل کے بعد آئی ہے، یہ اسم کے بعد آئی ہے، تو فعل کے بعد آنے والی ضمیر کو منصوب کہتے ہیں۔ من پھر حرف جارہ ہے، العلم اسم ہے،
تو من اور علم مل کر مرکب جاری بن رہے ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر ہے منصوب متصل، اور اذن جو ہے حرف جواب و جزا ہے. تو جو پیچھے شرط ہے قسم ہے اس کا یہ جواب ہے. تو اذن ہوا لام جارہ. من الظالمین میں بھی اسی طرح نون کے اوپر زبر جس طرح یہاں پہ آئی ہے، ظا کی مشدد ہے، پہلا ظا ساکن ہے، تو اس دونوں میں سے نون کو فتح ملی. تو اس لام کو لام ابتدائیہ یا لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں. الظالمین، ظالم، ظالمین، ظالمین، یہ حالت جری یا حالت نسبی میں ظالمین استعمال ہوتا ہے. یہ ہوئی جی علم صرف. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں اس آیت مبارکہ کا اسلوب پچھلی آیت سے کافی ملتا جلتا ہے. اس میں ایک شرط ہے اور آگے اس کی جواب شرط ہے. جواب شرط ان سے استعمال ہوئی ہے. کہا کیا ہے؟ اتبعت میں تا ضمیر ہے مرفوع متصل جو کہ فاعل بنے گی اس فعل کا. فعل کیا ہے؟ تابعہ. فعل ہوا فعل جمع فاعل اس کلمے میں موجود ہے. اگر تو نے پیروی کی، تو نے اتباع کی، کس کی جی؟ اہواءہم کی. اہوا لفظ جو ہے یہ منصوب ہے، اس کے بعد اس کی ضمیر مجرور متصل ہو کر یہ مرکب اضافی بنا ہوا ہے. تو مرکب اضافی کے تعین مرفوع مجرور یا منصوب ہونے کے ناطے اس کا مضاف کرتا ہے. تو مضاف چونکہ زبر کے ساتھ ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ منصوب اسم مفعول بہ بن رہا ہے اس فعل اور فاعل کا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے جی؟ من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد جی؟ ما. اس ما کو اگر ہم موصولہ لیں تو ما جو ہے جاء فعل کے اندر ہوا ضمیر ہے جو یعود الی ما ہے، یہ ما موصولہ ہے. ٹھیک ہو گئی جی. جاء کا ضمیر منصوب متصل، تو یہ کاف جو ہے منصوب ہو کر مفعول بھی بنے گی. تو یہ جو من العلم ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہ جو مرکب جاری ہے حال ہے کس کا؟ اس ذوالحال کا جو ہوا کے اندر ہے. تو گویا کہ وہ جو آنے والی چیز ہے، آنے والا جو فاعل ہے وہ کسی انسانی شکل میں یا جماعت کی شکل میں نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے، اور من العلم میں سے علم ہے. تو وہ علم من بعد ما، فعل فاعل مفعول بہ اور حال کے ساتھ مل کر یہ پورا صلۃ الموصول بنے گا. صلۃ الموصول کس کا؟ اس ما کا. تو ما موصول اور صلۃ الموصول مل کر کیا بنیں گے جی؟ اس ظرف کا مضاف الیہ، محلاً مجرور ہو کر اس ظرف کا مضاف الیہ بنیں گے. تو وہ مضاف الیہ مل کر اس من کا جارہ، من جارہ کا مجرور بنے. تو یہ مل کر پورا مرکب اجاری جو ہے وہ بنے گا متعلق فعل اتبعت. تو گویا ترجمہ ہوا اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، من بعد علم جو آپ کے پاس آ چکا، آپ نے اگر پیروی کی تو کیا ہوگا؟ جواب شرط کیا ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ انک اذا لمن الظالمین. تو بے شک کاف ضمیر منصوب ہو کر اسم انہ بن رہی ہے. تو یہ منصوب اسم جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اسم انہ ہے. اسم انہ کے کوئی شک نہیں اس اسم میں کہ کاف میں کوئی شک نہیں. کیا شک نہیں؟ اذن تب تو اس کا معنی اس طرح بھی آتا ہے. تو لمن الظالمین یہ لام ابتدائیہ ہے جو پہلے تھا لام تاکید کے طور پر اور پھسل کر یہ وہ حرف جارہ پر آ گیا، یعنی انہ کی خبر پر داخل ہو گیا. تو انہ کا اسم اپنی خبر کے ساتھ
ایک جملہ اسمیہ بنا، اسم انا اور یہ خبر انا، تب تو آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوئی جی ہماری آیت نمبر 145 کا پارٹ سی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔